مکے میں ہمارے باپ دادا کے گھر آج بھی موجود ہیں، اور ہمیں کو ہمارے گھروں سے روکا جا رہا ہے۔ ہمارے باپ دادا کی زمینیں آج بھی مکے میں پڑی ہوئی ہیں، اور ہم ہی سے کہا جا رہا ہے کہ مکے میں 3 دن سے زیادہ نہیں رکنے دیا جائے گا۔ ہم ہی نے اس ملک کو آزاد کرایا ہے، اور ہم ہی سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اپنے دستاویز دکھانا پڑیں گے کہ تم اس ملک کے ناگرک ہو یا نہیں ناگرک۔ اس سے بڑا ظلم ہمارے اوپر اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے ہم 3 دن۔ توحید سے ہمیں اپنا رشتہ جوڑنا پڑے گا۔ توحید وہ کنیکشن ہے جو ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ جب ساری دنیا ہماری مخالفت کرتی ہو اور کوئی ہمیں امید کی کرن نہ دکھائی دیتی ہو کہیں ہماری تعاون کی، ہماری امداد کی، تو وہاں بندے کا تعلق صرف رب سے جوڑتا ہے۔ اس کے اندر امید کی ایک کرن آتی ہے، کیا کہ کوئی ہے جو ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اسی کریکشن کا نام ہے رفع اللہ من اللہ، اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑنا۔ یہ توحید ہمیں درس دیتی ہے۔ اور یہ آپ جانتے ہیں نا، بہت اچھی طریقے سے سن لو، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے کسی کو موت دینا اور کسی کو جلانا۔ یہ تصور نکال دیجئے آپ۔ کیا ہوگا مولانا صاحب، بڑے ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، یہ ہمیں کچا نہیں، یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کسی کو موت دے دے اور کسی کو زندگی دے دے۔ اللہ کے سارے کام حکمت سے بھرے پڑے ہیں۔ ایک دہریہ ایک آم کے درخت کے نیچے لیٹا ہوا سو رہا تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا، اور آم کا پیڑ دیکھتے ہوئے اس کی نظر زمین کے اوپر پڑ گئی تو کیا دیکھتا ہے کہ کھیت میں تربوز لگے ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو اللہ بھی کتنا بڑا بے وقوف اور پاگل ہے، جو بڑا پھل ہے اس کو پیڑ پہ لٹکانا چاہیے تاکہ کوئی چوری نہ کر لے جائے، تو بڑا پھل تو یہاں لگا دیا زمین پر تربوز، اور جو چھوٹا پھل ہے آم وہ پیڑ پہ لٹکا دیا، جبکہ حفاظت بڑے پھل کی کرنا چاہیے تھی اور کر رہا چھوٹے پھل کی۔ تربوز تو کوئی بھی اٹھا کے لے جا سکتا ہے، تو تربوز کو پیڑ پہ ہونا چاہیے تھا اور آم کو زمین پر۔ اب دہریہ تھا، ابھی تھوڑی دیر لیٹا تھا کہ آنکھ کھلی، ہوا چلی، اچانک ایک آم ٹوٹ کر اس کی ناک پہ گرا۔ اب اس کی کھوپڑی ٹھکانے آ گئی۔ نہیں، اللہ نے بالکل ٹھیک ہی کیا ہے۔ اگر اس پیڑ پر تربوز لگا ہوتا اور اگر یہ ٹوٹ کر گرتا تو نہ میری ناک بچتی نہ دانت بچتا، دونوں ٹوٹتا۔ تو کھوپڑی بالکل ٹھکانے آ گئی اس کی۔ وہ سمجھ گیا کہ اللہ کا ہر کام حکمت سے بھرا پڑا ہے۔ انشاءاللہ ان لوگوں کی کھوپڑی میں بہت جلدی یہ بات آئے گی کہ ہم کس کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں کس کو نہیں، کیونکہ اتہاس اور تاریخ گواہ ہے حکومت اور سلطنت کفر کی بنیادوں پر تو چلی ہے، لیکن ظلم اور زیادتی کی بنیادوں پر زیادہ دن نہیں ٹک سکی ہیں۔ نہ نمرود کی ٹک سکی، نہ فرعون کی ٹک سکی، نہ ہٹلر کی ٹک سکی۔ یہ تاریخ گواہ ہے اس بات پر، اتہاس گواہ ہے اس بات پر، اور اس بات کو یہ بھی مانتے ہیں ظالم لوگوں کی ظلم و ستم کی داستانیں زیادہ دنوں تک نہیں ٹکتی ہیں۔ حکومتیں اور سلطنتیں کفر کی بنیاد پر تو چل سکتی ہیں لیکن ظلم کی بنیادوں پر کبھی نہیں چلتی۔ ہمارا کیا ہے؟ مسجدوں کو روک دو گے تو اسلام ہمیں گھروں پر بھی نماز پڑھنے کی اجازت دیتا ہے۔ ہمارے مائک کو بند کر دو گے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے اوپر۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ نے جب آخری خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع کا، وہ مینا کا میدان تھا، 1,44,000 صحابہ کی بھیڑ تھی، اور نوٹ کیجئے کتنی، 1,44,000 صحابہ کی۔ اس میدان میں نمرہ مسجد کے باہر کھڑے ہو کر، قصبہ اونٹنی پر سوار ہو کر اللہ کے نبی نے جو خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع کا، وہ بنا مائک کے دیا تھا، بنا لاؤڈ سپیکر کے دیا تھا، اور آپ کی آواز 1,44,000 صحابہ کے بیچ بنا مائک کے پہنچ رہی تھی۔
ہمیں ضرورت نہیں ہے ہمارے مائکوں پر بھی پابندی لگا دو یا جو کرنا چاہو کر دو. ہماری شریعت حالت مجبوری میں بغیر مائک کے بھی اذان دینے کو جائز قرار دیتی ہے. مجبوری کے درجے میں گھروں پر بھی نماز پڑھنے کی اجازت دیتی ہے. اور لاک ڈاؤن کے ایام میں ہم نے گھروں میں نمازیں پڑھی ہیں. ہم نے جمعے کے بجائے ظہر کی نماز اپنے گھروں میں ادا کی ہے. ہم نے دو عیدیں میرے بھائیوں لاک ڈاؤن میں اپنے گھروں پہ گزاری ہیں. دو مہینے رمضان کی دو مہینے کی تراویحیں 2 سال کی میرے بھائیوں گھروں پر پڑی گئی ہیں. ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اگر مائک ہماری مسجدوں سے اتریں گے تو آپ کے مندروں سے بھی تو اتریں گے، کیونکہ کورٹ کے نیم تو یہ ہے کہ 10 بجے رات کے بعد سے لے کر صبح 6 بجے تک مائک پر پابندی ہے. میرے بھائیوں ذرا اپنی بھی سوچو. ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ ہم جرجیت صاحب کی آواز بھلے ہی 5-10 ہزار آدمیوں میں نہ پہنچ پائے بغیر مائک کے، لیکن ہمارے لیے نمونہ موجود ہے. 1,44,000 صحابہ کو جو خطبہ دیا تھا اللہ کے رسول نے وہ بنا مائک کے دیا تھا. قصبہ اونٹنی پر کھڑے سوار ہو کر آپ نے وہ خطبہ دیا تھا 1,44,000 صحابہ کو. ہمیں کیا ڈراتے ہو؟ مصلحت کا تقاضا ہے، سمجھوتا کر لیتے ہیں. اور سمجھوتا کرنا تو ہمیں ہمارے نبی نے سکھلایا ہے. نہیں چلنا چاہتا ہوں اس طرف. صلح حدیبیہ پوری کی پوری بھری پڑی ہے وہ داستان. ایسے ایسا سمجھوتا عقل بھی نہیں کہتی کہ اتنا دب کر سمجھوتا کرنا چاہیے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس مرتبہ آپ جائیے اور آپ کے صحابہ جائیں، ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے. آئندہ سال آپ آئیے گا. ٹھیک ہے، چلے جاتے ہیں. آئندہ سال آپ آئیں گے، 3 دن سے زیادہ آپ کو مکے میں رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. یا اللہ، مکے میں ہمارے باپ دادا کے گھر آج بھی موجود اور ہم کو ہمارے گھروں سے روکا جا رہا ہے. ہمارے باپ دادا کی زمینیں آج بھی مکے میں پڑی ہوئی ہیں اور ہم ہی سے کہا جا رہا ہے کہ مکے میں 3 دن سے زیادہ نہیں رکنے دیا جائے گا. ہم ہی نے اس ملک کو آزاد کرایا ہے اور ہم ہی سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اپنے دستاویز دکھانا پڑیں گے کہ تم اس ملک کے ناگرک ہو یا نہیں ناگرک. اس سے بڑا ظلم ہمارے اوپر اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، ہم 3 دن سے زیادہ مکے میں نہیں رکیں گے. اس سال نہیں جائیں، ٹھیک ہے، جا رہے ہیں واپس. آئندہ سال ہم اور ہمارے صحابہ آئیں گے، ٹھیک ہے آئیے، لیکن 3 دن سے زیادہ مکے میں نہیں. کہا ٹھیک ہے. ہمارے آدمی، ایک اور شرط، ہمارے آدمی تلوار لے کر گھومیں گے ننگی کھلی ہوئی، اور آپ کے صحابہ تلوار لا تو سکتے ہیں لیکن تلوار میان میں ہوگی، کھلی ہوئی تلوار لے کر نہیں. ہمارے آدمی تلوار لے کر گھومیں گے لیکن آپ کے آدمی تلوار لے کر نہیں. آپ نے کہا ہم لڑنے کے ارادے سے آئیں گے ہی نہیں، اس لیے ہمیں تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے. اور چوتھی شرط، ہمارا کوئی آدمی بھاگ کر اگر مدینے جائے گا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، اور آپ کا کوئی آدمی اگر بھاگ کر مکے میں آ گیا ہمارے پاس تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے. اللہ کے نبی نے کہا مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے. سگنیچر ہونے لگے. کافروں کی طرف سے نمائندگی کر رہا تھا سہیل، قریش کا سردار بن کر آیا. اللہ کے نبی نے لکھ دیا کہ محمد رسول اللہ کو یہ ساری شرطیں منظور ہیں، لکھوا دیا. سہیل نے جب یہ پڑھا تو اس نے کہا اے محمد ابن عبداللہ، میں آپ کو رسول اللہ نہیں مانتا ہوں، آپ کو میں عبداللہ کا بیٹا مانتا ہوں، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ محمد الرسول اللہ کو شرطیں منظور ہیں. یہ رسول اللہ کاٹو، جب تک رسول اللہ نہیں کاٹو گے میں نہیں مانوں گا. تو اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کہا اے علی، لفظ رسول اللہ کاٹ دو اور آگے لکھ دو محمد ابن عبداللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں. حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول، کیا آپ رسول اللہ نہیں ہیں؟ فرمایا ہوں. پھر میں کیوں کاٹوں؟ کہا کہ میں اللہ کا رسول بھی ہوں اور عبداللہ کا بیٹا بھی ہوں. یہ لوگ مجھے اللہ کا رسول نہیں مانتے، کوئی بات نہیں، عبداللہ کا بیٹا تو مانتے ہیں، لکھ دو محمد ابن عبداللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں. حضرت علی نے کہا اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا ہے، میرے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے لفظ رسول اللہ کاٹ سکوں. اللہ کے نبی نے کہا کیسا منظر ہوگا صحابہ کے سامنے.
اللہ کے نبی نے کہا علی پھر مجھے بتاؤ کہ کہاں لکھا ہے، پڑھو بخاری، کہاں لکھا ہے مجھے بتاؤ۔ جب حضرت علی نے بتایا یہ، اور اللہ کے رسول جب اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کاٹ رہے تھے تو حضرت عمر فاروق کے آنکھوں میں آنسو تھے، اور حضرت عمر فاروق نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے ایک دو سوالوں کا جواب دے دیجیے۔ آپ نے کہا کیا ہے اے عمر، کیا بات ہے؟ فرمایا السنا علی الحق، اے اللہ کے نبی کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا ہاں تم حق پر ہو۔ اے اللہ کے نبی کیا یہ غلط نہیں ہے؟ کہا ہاں یہ غلط ہیں۔ کہا اے اللہ کے نبی اگر آج آپ جہاد کا حکم دے دیں اور ہم ان سے لڑنے لگیں، اگر ہم ان کو مار دیں، لڑتے لڑتے ان کو قتل کر دیں، تو کیا یہ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ قتلاہم فی النار، کیا ان کے مقتول جہنم میں نہیں جائیں گے؟ فرمایا ہاں جائیں گے۔ کہ اللہ کے رسول اگر لڑتے لڑتے یہ ہمیں مار دیں، یہ ہمیں قتل کر دیں، قتلانا فی الجنہ، تو کیا ہمارے مقتولین جنت میں نہیں جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں جائیں گے۔ تو کہا اللہ کے نبی پھر اتنا دب کر فیصلہ، پھر اتنا دب کر فیصلہ، آپ اجازت دیجئے کہ ہم لڑیں، ماریں گے یا مر جائیں گے، لیکن اتنا دب کر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول نے حضرت عمر فاروق کی بات کو ریجیکٹ کرتے ہوئے کیا کہا؟ نہیں عمر، اس وقت جو میں سمجھ رہا ہوں وہ تم نہیں سمجھ رہے ہو۔ اس وقت حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی بات ساری کی ساری مان لی جائے، چاہے ناجائز ہی کیوں نہ ہو۔ اور آپ نے مانی، اور ساری ناجائز باتوں کو ماننے کا نتیجہ یہ نکلا کہ چند سالوں کے بعد پھر فاتحانہ داخلہ ہوتا ہے مکے کے اندر، شاندار طریقے سے مکے کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے مکہ فتح کرنے کے بعد جب آپ مکے میں داخل ہوتے ہیں تو جانتے ہو سب سے پہلا کام کیا کیا تھا اللہ کے نبی نے؟ خانہ کعبہ میں گئے، حضرت علی کے کاندھے پر سوار ہو گئے، اور اللہ کے رسول نے جب اٹھے حضرت علی کو کھڑا کر دیا اور اپنی چھری دے دی۔ حضرت علی نے ایک ایک بت کو گرایا، خانہ کعبہ سے بتوں کو صاف کیا، ایک ایک بت کو گراتے جاتے اور کہتے جاتے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹنا تھا۔ میرے بھائیوں، دور اندیشی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، حکمت عملی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، جوش میں کام، جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں شریعت نے بتائی ہیں۔